اگر آپ ادبی دنیا کے کام کو پسند کرتے ہیں تو پلیز ہمارے پروجیکٹس کو اسپانسر کریں یا پھر ہمارا منتھلی یا اینول پیڈ سبسکرپشن لیں۔ آپ نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں کسی بھی طرح کی بات جاننے کے لیے ہمیں میل بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے ادبی دنیا@gmail.com۔ ادبی دنیا آپ کی مدد سے اردو اور ہندی لٹریچر کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کے ترجمے یا انواد کو اسی طرح لوگوں تک مفت پہنچانے کا کام کرتی رہے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ فی سبیل اللہ فساد۔ نعرے جنہوں نے پاکستان کو اذہوکۂ روزگار بنا رکھا تھا، آخرکار پھر زندہ ہو گئے۔ وہ نفرتیں جنہوں نے معاشرے کو سماجی اور سیاسی جانکنی میں مبتلا کیا تھا، پھر جاگ اٹھیں۔ خیال تھا کہ لوگوں کو اب ہوش آ گیا ہوگا اور وہ ان فتنہ انگیز اور تباہ کن باتوں کا اعادہ نہیں کریں گے جو پہلے ہی کافی نقصان پہنچا چکی ہیں۔ سمجھا گیا تھا کہ قوم پوری ہوش مندی کے ساتھ حقیقی مسائل اور بنیادی امور کو توجہ کا مرکز بنائے گی۔ کہا جاتا تھا کہ مارشل لاء کے دور میں اس پراگندہ خاطر سماج کو یکسوئی کے ساتھ سوچنے کا موقع ملا ہے اور لوگ گزشتہ تجربوں کی روشنی میں اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ نعرے بازی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مذہب کے نام کو بے ضرورت استعمال کر کے ملک کی کوئی خدمت انجام نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مارشل لاء کے ہٹتے ہی مفتیان دین متین آستینیں چڑھا کر میدان میں آ گئے اور وہی باتیں دہرائی جانے لگیں جنہوں نے اس فلاکت زدہ قوم کو ساری دنیا میں رسوا کیا ہے۔ آپ حالات سے کب تک آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے؟ زندگی کو کب تک ایک غیر سنجیدہ اور بیہودہ مذاق خیال کیا جائے گا؟ آپ تاریخ کی کوئی ناز پروردہ نسل ہرگز نہیں ہیں۔ سننا چاہیے کہ حقائق و حادثات کی اس سیلگاہ میں ناز اور نخروں سے کام نہیں چلے گا۔ رات اور دن اس کام پر معمور نہیں ہیں کہ آپ کے سونے اور جاگنے کا انتظار کیا کریں۔ تاریخ کے جاوداں جولاں قافلوں سے آپ کا یہ معاہدہ کب ہوا تھا کہ وہ آپ کے اٹھنے تک ٹھہرے رہیں گے؟ زمان کی قاہر و قیوم مشیت کے مقابل چند منکوب و مضروب مدعیوں کی یہ شوخ چشمی آخر کب تک جاری رہے گی؟ اور اگر یہی ہے تو پھر وہ وقت بھی قریب ہے جب تمہاری نشستیں ہلاکتوں کی کاٹھیوں پر درست کی جائیں گی اور تمہارے سارے واجبات پورے کر دیے جائیں گے کہ تم وہ گروہ ہو جس نے ہمیشہ ناموس روزگار کو جھٹلایا اور کبریائے ایام سے ٹھٹول کیا۔ قومیں تمہارے بارے میں سنتی ہیں اور ہنستی ہیں۔ تہذیب کی بارگاہ کے مسند نشینوں اور مقربوں نے اپنی محفل کے لیے مسخروں کا انتخاب کر لیا ہے اور تمہیں مژدہ ہو کہ وہ مسخرے تم ہو۔ ان میں سے بعض نے ماضی کے مزبلوں کی دلالی کو اپنا پیشہ بنایا ہے اور تہذیب کی شاہراہوں پر بطور نمونہ غلاظتیں بکھیرتے پھرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی متاع اور یہ ہے ان کا کاروبار۔ ان کے ساتھ مشرق کے وہ زرعی سلسلے بھی بدنام ہوتے ہیں جن کے فکری اور مانوی مورثوں نے دلیل و دانش کے سرنامے لکھے تھے اور جنہیں دبستان فرہنگ و فراست کا معلم ثانی کہا گیا تھا۔ کون ہے جو جامعہ مشرق کے ان دائیوں اور مدعیوں اور شاہدوں اور شہدوں میں تمیز کرے اور ایک کی تہمت دوسرے کو نہ لگائے؟ مشکل یہ ہے کہ تاریخ کے ان عادلوں اور عدولوں نے ایک ہی اونٹنی کا دودھ پیا ہے اور انہیں ایک ہی خیمہ گاہ پر آواز دی جاتی ہے۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ حصار تہذیب کے دید بانوں اور نقب زنوں میں پوری طرح فرق قائم کیا جائے۔ وہ جو ماضی کے بڑے قوی حافظہ نصاب ہیں، کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ماضی میں ان کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں؟ مگر مت کہو اور مت کہلواؤ وہ باتیں جن سے تاریخ کے زخم تازہ ہوتے ہیں، جن سے نفرت و ہلاکت کا زہر ٹپکتا ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں حاصل کیا گیا کہ یہاں ماضی کی گلی سڑی ہڈیوں کا صفوف تیار کرنے کے لیے ایک کارخانہ قائم کیا جائے گا، نہ یہ کوئی ایسا میدان ہے جہاں لوگ الٹے پاؤں دوڑنے کی مشق کرنے کے لیے جمع کیے گئے ہوں۔ قومیں اپنے اپنے راستوں پر دور تک آگے بڑھ چکی ہیں اور ہم ہیں کہ وقت کے ٹیلوں پر کھڑے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا تو تہذیب و تمدن کے یہ بڑھتے ہوئے قافلے راستے میں کہیں لٹ جائیں یا پیچھے لوٹ آئیں۔ ہمارے ذہنوں اور ہماری ذہنیتوں نے بھی کتنا دلچسپ مشغلہ اختیار کیا ہے۔ زندگی میں اس انداز نظر کی تباہ کاریوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ قوم کے وجود میں زندگی کی آگ بجھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں ہر اس بات کی مخالفت کی جاتی ہے جس سے انسانی مسرتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک جماعت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم ناخن بڑھائیں
اور جسم پر پتے لپیٹ کر جانوروں بلکہ انسانوں کو شکار کرتے پھریں۔ انسانی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف یہاں ہر وہ بات کہی جا رہی ہے جو کہی جا سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تہذیب اور انسانیت کو خودکشی کر لینا چاہیے۔ آج بعض حضرات نے عورتوں کے سماجی اور انسانی حقوق کو پامال کرنا ہی اپنا سب سے مقدس فرض خیال کر لیا ہے۔ آئینی قوانین کو منسوخ کرانے کی یہ مہم عبادت کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔ 4 نکاحوں کی خاطر نفوس قدسیہ کا یہ جہاد کیا اس عہد میں کسی بھی طرح قابل فہم ہے؟ کیا کوئی مہذب انسان سوچ بھی سکتا تھا کہ اس عہد میں بھی یہ باتیں کی اور کہی جا سکتی ہیں؟ قومی اسمبلی کے ایک رکن نے جو مفتی ہیں فرمایا ہے کہ اگر نکاح پر پابندیاں لگائی گئیں تو حرام کاری میں اضافہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ اضافہ فرزندان ملت ہی کی کارکردگی کا نتیجہ ہوگا کہ انہی سے بیک وقت 4 شادیوں کا حق چھینا جا رہا ہے۔ یوں سمجھیے کہ مفتی صاحب نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ہم سے 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کا حق چھینا گیا تو ہم احتجاجاً وسیع پیمانے پر حرام کاری شروع کر دیں گے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا آئلی قوانین کے نفاذ سے پہلے حرام کاری مفقود تھی؟ ہمارے خیال میں پاکستان کے ماہرین مذہب اور ذمہ دار مولوی رکن اسمبلی کے اس قول سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیں گے، اس لیے کہ وہ حرام کاری سے متعلق قوانین سے قبل کی تفصیلات کا ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں کہ بہرحال ان مسائل کے مالوہ اور مائلہ پر حاوی ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ کیا وہ اس حقیقت کو فراموش اور اس حرکت شنیعہ کو معاف کر سکتے ہیں کہ 1400 سال کی مدت میں اسلام کو بدنام کرنے والے کتنے ہی بدبخت افراد 4 بیویوں اور متعدد کنیزوں کے ہوتے ہوئے حرام کاری سے باز نہیں آئے اور یہ کاروبار پورے اہتمام سے چلتا رہا؟ ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ اسلامی ممالک میں ناجائز نسل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ عمر اور یہ کچی کچی باتیں کچھ اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں یہاں ایک اور بات بھی کہنا ہے، وہ یہ کہ اسلام اور مسلمان 2 ہم معنی الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ کو ہمیشہ احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال جن بزرگ نے یہ انکشاف فرمایا ہے وہ شاید کسی دوسرے سیارے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر اسی کرے کو ان کی جنم بھومی ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ یقیناً ہوش و حواس سے منزہ ہیں۔ کیا اسلامی ممالک میں ناجائز نسل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا؟ اسلام کو بے وجہ خطرے میں ڈالنا کوئی ثواب نہیں۔ مسلمان ممالک کہیے، مسلمان ممالک میں تو اس نسل کا ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ آپ مسلمان معاشرے کو اس ذمہ داری سے کسی طرح نہیں بچا سکتے۔ کیا مسلمان معاشرے نے 1 صدی ہجری ہی میں ایک ناجائز مگر شہرہ آفاق مولود کو اسلامی ولایتوں کا والی اور عامل بنا کر سند توثیق قطع نہیں کی، اسے کبار امت کی جانوں کا مالک نہیں بنایا؟ یہ بلند اقبال بچہ، یہ عظیم الشان مولود جو ولایت عرب میں شامل ہے، جسے تاریخ اسلام میں زیاد ابن ابی کے افسانہ خیز اور داستان انگیز نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا حضرت زیاد ابن ابی اسلامی ممالک کے باشندے تھے یا یورپ کے؟ اور ہاں یہ بھی فرمائیے کہ مدینہ منورہ اسلامی ممالک میں واقع ہے یا اسلامی ممالک کے باہر؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد کیجیے کہ واقعہ ہرہ کی تفصیلات کیا ہیں۔ جب مسلمان مجاہدین نے مدینے پر چڑھائی کر کے عصمت دری کا بازار گرم کیا، اور تب ایسا ہوا کہ اس سال کوئی باپ اپنی بیٹی کے کنوارپن کا دعویٰ نہ کر سکتا تھا، کیا یہاں مسلمان ممالک کے شبستانوں کی 400 سالہ تاریخ دہرانا ضروری ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ان موضوعات کو آئندہ نہ چھیڑا جائے۔ یہ موضوعات جن میں فضیحتوں اور رسوائیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں۔ ان بحثوں کو اٹھانا قوم کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے۔ یہ وہ بحثیں ہیں جن میں نہ تو جیت کر کوئی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہار کر۔ مذہب کو بے ضرورت زیر بحث نہ لائیے۔ اپنے ماضی اور حال کے جواب دہ خود آپ ہیں۔ مسائل آپ کے منتظر ہیں اور آپ ان سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ غربت و افلاس کے مسائل، جہالت کے مسائل، گروہی اور علاقائی تعصبات کے مسائل، مغرب کی تہذیبی اور لسانی غلامی کے مسائل۔ آپ مشرقیت کے بہت بڑے علمبردار ہیں، مگر آپ کو مغرب کے سیاسی اور سماجی استعمار اور پاکستان میں انگریزی زبان کے اشتعال انگیز اقتدار پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کی اپنی مذہبی منطق پاکستان کی تہذیبی اور قومی اقدار کے تحفظ کے بجائے سامراجی قوتوں کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ آپ کا فرض تھا کہ آپ پاکستان کے قومی محاذ پر اس غلامانہ ذہنیت کے خلاف جنگ کرتے جو مشرق میں مغرب کی دلالی کرتی ہے
اور جس نے زوال آمادہ اور انسانیت دشمن یورپ کے سیاسی شارعین اور متشرعین کو اپنا خداوند ٹھہرایا ہے۔ لیکن آپ نے نظریہ پاکستان کو قبول ہی کب کیا تھا جو آج اس کے مسائل سے خلوص برتیں؟ آپ کو پاکستان پر شاید کبھی رحم نہیں آئے گا، مگر آپ اپنے اوپر تو رحم کیجئے۔ اگر پاکستان بے وقار اور تباہ حال ہوگا تو آپ بھی بے وقار اور تباہ حال ہوں گے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے قانون میں تحریک جہاد کے لیے بھی ایک دفعہ شامل ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ اعلی کلمہ حق کے لیے سب سے پہلے ملحد روس اور مشرک امریکہ ہی کے خلاف علم جہاد بلند کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک وفد خروشیف اور ایک کینیڈی سے ملے گا اور کہے گا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو، نہیں تو ہم سے جنگ کرو۔ اس نقطے پر پہنچ کر ہم قارئین سے معذرت چاہتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مزید گفتگو کرنے کی نہ استعداد رکھتے ہیں اور نہ استطاعت۔ سچ ہے، پاکستان بڑا مشکل اور بڑا ہی مظلوم ملک ہے۔ انشاء اگست 1962